أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ فیض الادب سبق نمبر 17 منصوبات۔ منصوبات اس کے بارے میں بتائی آپ لوگوں کو کہ وہ اسم جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا آئے۔ فیض الادب کی شروعات میں ہی یہ چیزیں بتائی گئی تھی کہ منصوبات کسے کہتے ہیں، مرفوعات کسے کہتے ہیں اور مجرورات کسے کہتے ہیں۔ تو اب ان میں سب سے پہلی چیز آئی ہے منصوبات، یعنی ایسا اسم جس پر فتحہ یعنی کہ زبر یا کسرہ یعنی کہ زیر یا پھر الف یعنی الف اور یا آئے، ان چار میں سے کچھ بھی اگر آتا ہے کسی اسم پر تو اس کو منصوب کہیں گے۔ جیسے المسلمہ، میم پر زبر آ گیا فتحہ، الآیاتی زیر ہے یعنی کسرہ، اخا زیدن خا کے بعد الف ہے یہ بھی اسم منصوب کی علامت، مسلمینی یا مسلمینہ یہاں پر بھی یا، تو فتحہ کسرہ الف اور یا یہ کسی اسم میں پایا جا رہا ہے تو وہ اسم منصوب کہلائے گا۔ لیکن ہر کہیں پر بھی یہ آ جائے ایسا نہیں ہے، کچھ خاص جگہ ہیں جہاں پر الف یا اور فتحہ کسرہ آئے تو اس کو اس میں منصوب کہیں گے، وہ سب کچھ آگے سمجھ جائیں گی۔ آگے مفعول بہ، مفعول کے بارے میں بھی میں بتائی تھی کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ بھی منصوبات میں آ گیا۔ یعنی یہ بات بھی معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ مفعول جو ہوگا اس پر یا تو زبر ہوگا یا تو زیر یا تو الف یا تو یا، کیونکہ اگر ان چاروں میں سے کچھ نہیں ہے تو پھر وہ منصوب نہیں ہوگا، اور پھر یہ قاعدہ غلط ہو جائے گا کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ وہ اسم مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی کام کرنے والے کا کام جس پر واقع ہو رہا ہے اس کو مفعول بہ کہیں گے۔ جیسے قتلت زیدن، میں نے قتل کیا زید کو۔ اب یہ دیکھیں یہاں قتلہ جو ہے یہ تو فعل ہے اور تا ضمیر جو ہے یہ واحد متکلم کی علامت ہے، یہ ہو گیا فاعل، قتل تو میں نے قتل کیا، یہ فعل اور فاعل ہو گئے۔ زیدن یہ مفعول ہے کیونکہ قتل کیا کس کو گیا ہے، زید کو، اور مفعول کہتے ہی اسے ہیں جس پر کام واقع ہو رہا ہو، تو زید پر نہ کام پورا ہوا ہے، قتل جس کو کیا گیا وہ زید ہے اور زید فاعل ہے، تو یہاں علامت کیا پائی گئی، مفعول ہے، مفعول کی یہاں کون سی علامت پائی گئی، زبر جس کو فتحہ کہا جا رہا ہے۔ اس مثال میں زیدن مفعول بہ ہے کیونکہ فاعل کا فعل زید پر واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو قتل کر رہا ہے اس کا قتل کرنا کس کے لیے تھا، زید کے لیے تھا۔ آیتن کے معنی نشانی، آیت کی جمع آیات، سورتن سورہ، جمع سوورن، سین پر پیش، واو پر زبر، را پر دو پیش، سوورن۔ رأیتو میں نے دیکھا، الکلب کتا جمع کلابن، الدرس سبق جمع دروس، الملحد یعنی بے دین۔ قتل زیدن فیلن، قتل کیا زید نے ہاتھی کو۔ اب یہاں دیکھیے بالکل آرام سے سمجھ میں آ رہا ہے، قتلہ اس نے قتل کیا، زیدن، اب یہاں زیدن جب آ گیا ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ زید نے قتل کیا، قتلہ فعل زیدن فاعل، فیلن یعنی ہاتھی کو قتل کیا گیا ہے تو فیل ہو گیا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمعت آیتن، میں نے ایک آیت سنی، سمع فعل، اس میں تا ضمیر متصل فاعل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل یہ سب کچھ پڑھ چکی ہیں آپ لوگ، تو اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے سمع اس میں سمعت جو ہے یہ فعل، تو ضمیر متصل فاعل، آیتن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قرأ العالم سورتن، عالم نے ایک سورت پڑھی، قرأ فعل، عالم فاعل، سورتن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت الطیارۃ،
میں نے دیکھا ہوائی جہاز، رأى فعل تو ضمیر متصل، تو ضمیر بارز متصل فاعل، طیارتا مفعول بہی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح کی ضمیر جو ساتھ میں ہوتی ہے نا، اس کو ضمیر بارز مرفوع متصل کہا جاتا ہے۔ مرفوع متصل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میں یہ بات بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تو یہاں پر جو تا ہے یہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، دیکھیے یہاں پر پیش ہے، یہاں پر بھی جو تا ہے یہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو دیکھیے پیش ہے۔ ابھی آسانی کے لیے صرف پیش کو ہی سمجھیے۔ تو اس کا اصلی نام جو ہوتا ہے وہ ضمیر بارز مرفوع متصل فاعل ہوتا ہے۔ ضمیر بارز کا معنی ہوتا ہے ایسی ضمیر جو کہ نظر آ رہی ہے، تو یہاں تا جو ضمیر ہے یہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ بکر اذهب السیارۃ، بکر موٹر لے گیا، بکر مبتدا، اذهب فعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل۔ اب یہاں اذهب میں کہیں پر بھی تو ہوا لکھا نہیں ہے، تو ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل کہا جا رہا ہے، یعنی یہ ضمیر جو ہے یہ نظر نہیں آ رہی، یہ چھپی ہوئی ہے لیکن ضمیر ہے، تو وہ ضمیر فاعل ہو گئی۔ اور السیارۃ مفعول، کیونکہ دیکھیے مفعول کے لیے منصوب ہونا شرط ہے اور یہاں پر زبر آ گیا، تو بکر مبتدا، اذهب فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور السیارۃ مفعول بہی، فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قرأت آیات، میں نے آیتیں پڑھی، آیاتن یہ جمع ہے آیت کی، قرأ فعل تو ضمیر بارز مرفوع متصل فاعل، آیاتن مفعول بہی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو زیر ہے، تو پھر یہ منصوب، تو پھر یہ مفعول کیسے ہوا؟ تو اوپر آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور منصوب میں فتحہ، کسرہ، الف یا چاروں میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، تو یہاں پر کسرہ آیا یعنی کہ زیر۔ الصبیۃ تقرأ القرآن، بچی قرآن پڑھتی ہے۔ الصبیۃ مبتدا، تقرأ فعل، یہ الف ضمیر جو ہے یہ فاعل، اور القرآن مفعول بہی، فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اکلت الخبز، میں نے روٹی کھائی، اکلا فعل تو ضمیر متصل فاعل، الخبز مفعول بہی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید قرأ الدرس، زید نے سبق پڑھا، زید مبتدا، قرأ فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الدرس مفعول بہی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے پھر یہ خبر ہے زید کی، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا تضرب الکلب، تو کتے کو مت مار، لا تضرب یہ ہو گیا فعل نہیں، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، تضرب تو مت مار، تو یہاں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ سامنے والے کو منع کیا جا رہا ہے، تو لا تضرب فعل نہیں، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، کیونکہ یہاں پر بھی انتا کہیں لکھا نہیں ہے تو پوشیدہ فاعل، اور کلبہ مفعول بہی، فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ علم ابو زید خالدن، یہ جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ ہوا، کیونکہ جملہ انشائیہ آپ لوگ پڑھی تھی، جملہ انشائیہ کی قسموں میں امر بھی تھا، نہیں بھی تھا، تو یہ نہیں آیا نا فعل نہیں یہاں پر، تو اسی لیے اس کو جملہ فعلیہ خبریہ نہیں کہیں گے، جملہ فعلیہ انشائیہ کہیں گے۔ علم ابو زید خالدن، ابو زید خالدن کیا ہے مطلب اس کا؟ زید کے باپ نے خالد کو پڑھایا، علمہ کے معنی پڑھایا، علمہ کا مطلب ہے پڑھا یا جانا، لیکن علمہ تشدید جب آ گیا نا تو اس کا معنی ہو گیا پڑھایا، تو زید کے باپ نے خالد کو پڑھایا۔ علمہ فعل، ابو مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل، خالدن مفعول بہی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
الولدان یقرؤون الدرس، لڑکے سبق پڑھتے ہیں۔ الولدان مبتدا، یقرؤون فعل، واو ضمیر متصل فاعل، الدرس مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے پھر یہ خبر ہے الولدان مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک بات اور آپ لوگ پڑھی تھی تمرین الصرف میں، جس میں فعل مضارع کے ساتھ علامات کو الگ الگ بیان کیا گیا تھا۔ یقرؤون یہ جمع مذکر غائب ہے، اس میں جو علامت ہے جمع مذکر غائب کی وہ کیا ہے؟ واو ہے، تو اسی لیے یہاں پر واو کو فاعل بنایا گیا، یقرؤ فعل، واو ضمیر فاعل، اور الدرس مفعول بہ۔ پیچھے جو کچھ پڑھی ہیں اس کو دہراتے رہیں گی تو یہ بہت آسان لگے گا فیض الادب۔ اکتب کتابن، تو کتاب لکھ۔ اکتب فعل امر، اس میں بھی انتا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، کتابن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ امر نہیں، استفہام، یہ سب کچھ جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں۔ نظرت الملحدین، میں نے بے دینوں کو دیکھا۔ نظرہ فعل تو ضمیر متصل فاعل، الملحدین مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بکر یقرئ المسلمین، بکر مسلمانوں کو پڑھاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ملحدین، یہاں ملحد کو مفعول بہ بنایا گیا، تو نون پر زبر ہے اس کی وجہ سے نہیں بنایا گیا۔ ملحدین، یہاں جو یا ہے نا دال کے بعد، اس یا کی وجہ سے بنایا گیا، کیونکہ اوپر آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ منصوبات جو ہیں الف اور یا بھی ہیں، فتحہ کسرہ کے ساتھ الف اور یا بھی ہے، تو یہاں پر یا آ گیا، کتابن میں الف آ گیا۔ بکر یقرئ المسلمین، بکر مسلمانوں کو پڑھاتا ہے۔ بکر مبتدا، یقرئ فعل مجہول، یقرئ فعل، اس میں یہ یقرئ فعل، اس میں ضمیر ہوا کی پوشیدہ فاعل، اور المسلمین مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجال شربوا الماء، لوگوں نے پانی پیا۔ الرجال مبتدا، شربوا فعل، واو ضمیر فاعل، اور الماء مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اعملوا الصالحات، اعملوا الصالحات، یعنی یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب اچھے کام کرو۔ اعملوا فعل، اس میں واو کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صالحاتی مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اب جس طرح سے یہ سبق ہے بالکل اسی طرح سے یہاں پہ مشق ہے، جو آپ نے عربی کا اردو بنایا ہے اسی طرز پر یہ اردو ہے، اس کی عربی بنے گی۔ مرد نے زید کو پڑھایا، مرد نے زید کو پڑھایا۔ دیکھیے یہاں آیا تھا نا بکر نے مسلمانوں کو پڑھایا، تو اب یہاں پر کیا آیا؟ مرد نے زید کو پڑھایا، تو پہلے کیا آنا چاہیے؟ پہلے آئے گا یہاں پر مرد نے۔ الرجل یقرئ الزید، مرد نے زید کو پڑھایا۔ ہاتھی نے بکر کو مار ڈالا، اب ہاتھی نے مار ڈالا ہے تو ہاتھی جو ہے اس کو آپ آخر میں بھی لا سکتے ہیں۔ ہاتھی نے بکر کو مار ڈالا، تو اس کے لیے عربی کیا بننی چاہیے؟ مبتدا بھی بنا سکتی ہیں فیل کو، تو اس کو بنائیں الفیلو، یعنی کہ ہاتھی، اس نے بکر کو مارا ہے، تو فاعل جو ہے یہ بھی ہاتھی ہی ہے، اور اگر آپ اس کو مبتدا بنائیں گی تو شروع میں الفیلو لا سکتی ہیں۔ تو پہلے بنانا ہوگا بکر کو مار ڈالا، مارنے کی عربی ہوگی قتلا، ٹھیک ہے، تو قتلا بکرن فیلن، یعنی کہ ہاتھی نے بکر کو مار دیا۔ قتلا کا مطلب تو ہو گیا اس نے قتل کیا، اور کس کو قتل کیا ہے؟ تو بکر کو قتل کیا ہے، تو بکرن ہو جائے گا۔ قتل الفیلو بکرن، ہاتھی نے بکر کو مار دیا۔
تم زید کو نہ مارو. اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے لا تضرب، تو مت مار. کس کو نہیں مارنے کہا جا رہا ہے؟ زید کو. تو لا تضرب زیدن، تو زید کو نہ مار. میں سبق پڑھتا ہوں، پہلے آ جائے گا میں پڑھتا ہوں. میں پڑھتا ہوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اقرأ، میں پڑھتا ہوں. اور کس چیز کو پڑھ رہا ہوں؟ سبق کو. اقرأ الدرس، میں سبق کو پڑھتا ہوں. اسی طرح سے یہ پورا سبق بنائیں گی آپ لوگ. اور بالکل بھی میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ میں نہیں بنا پائی، میں کسی کام میں بزی تھی. وقت آپ لوگوں کے پاس کافی ہے، بنائیے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے.